آخرت کے دن کا موضوع ہے، اس میں بنیادی طور پر 3 شقیں ہوتی ہیں۔ پہلی تقسیم قیامت کے دن یا آخرت کے دن کے مسائل کے بارے میں اگر ہم کرنا چاہیں تو وہ برزخی زندگی آتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ اس میں قیامت کا جو منظر ہوگا، جو یوم القیامہ ہے، اس کے بارے میں بات آتی ہے۔ اور تیسری چیز جنت اور جہنم کا تذکرہ آتا ہے۔ ایک مسلمان یہ جانے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے دن کو کس طرح سے بیان کیا ہے قرآن مجید میں۔ بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آج کی نشست میں بہت ہی اہم موضوع انشاءاللہ ہم کور کرتے ہیں۔ کیا کچھ عقلی دلائل بھی موجود ہیں آخرت کے دن کے سچے ہونے میں؟ ایک شخص اگر قرآن و حدیث کو نہیں مانتا تو ہم کیسے اس کو سمجھا سکتے ہیں کہ یہ سچا دن ہے اور یہ آنے والا دن ہے؟ سب سے پہلی دلیل اس تعلق سے وہ ہے انسانی فطرت کی دلیل۔ انسان کی فطرت میں سزا اور جزا کا شعور موجود ہے۔ ہر انسان جانتا ہے کہ اگر وہ اچھا کام کرے تو وہ توقع کرتا ہے کہ لوگ اس کی پذیرائی بھی کریں، اس کی تعریف بھی کریں، اس کو انعامات بھی ملیں، اور اگر اس سے غلطی ہو جائے تو وہ مذمت کا بہرحال مستحق ٹھہرتا ہے، اور کیا پتہ غلطی اس طرح کی ہو کہ اس کو کوئی سزا بھی مل جائے۔ تو انسان کے اندر ایک فطرت کے اندر سزا اور جزا کا شعور موجود ہے۔ تو کیسے یہ پوری زندگی جو انسان گزار رہا ہے اس کی کوئی بھی سزا یا جزا نہیں ہونی چاہیے؟ ایک چھوٹی سی انسان غلطی کرے تو سزا مل جاتی ہے، چھوٹی سی اچیومنٹ کے اوپر اس کو انعام بھی مل جاتا ہے، اور جو سب سے بڑی پوری زندگی کا جو خلاصہ ہو، پوری زندگی کا جو حاصل ہو، اس کے اوپر نہ کوئی سزا نہ کوئی جزا، یہ انسان کی فطرت کے ہی منافی ہے۔ دوسری دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کی دلیل ہے۔ یہ کائنات کا مالک تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، ہر چیز کو پیدا کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اتنی کمپلیٹ کائنات کو جو بنانے والا، کیا اس کا خاتمہ صرف اس پر ہو جائے گا کہ دوبارہ سے ختم ہو جاتی ہے؟ کس لیے پھر اس کے اندر اتنی بڑی بڑی مخلوقات تھیں؟ کس لیے پھر اس کے اندر سورج ہے اور چاند ہے اور آسمان ہے اور تارے ہیں؟ اتنے بڑی بڑی مخلوقات، یہ سب ایک بڑے مقصد کے لیے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت پہ انسان اگر غور کر لے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو ایک بہترین محکم انداز سے بنایا، تو اس سے معلوم ہو جائے گا کہ یہ سب دیکھ کر جو ایمان لے کے آنے والے ہیں، اللہ کی بندگی کر جانے والے ہیں، ان کو انعام ملنا چاہیے۔ اور اس سب چیز کو دیکھنے کے باوجود اس سب کا انکار کرنے والے، ان سب کے موجد کو نہ پہچاننے والے ہیں، وہ سزا کے مستحق ٹھہریں گے کہ اتنا بڑا کائنات کو دیکھ کر اس کے اندر 50-60 سال گزارنے کے باوجود وہ اپنے خالق کو نہیں پہچان سکے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کی دلیل ہے جو کہ قیامت کے سچے ہونے کو ہمیں واضح طور پہ سمجھاتی ہے۔ اسی طریقے سے مقصدیت کی دلیل ایک ہے۔ مقصدیت مطلب یہ ہے کہ اگر تصور آخرت کو آپ ہٹا دیں زندگی سے تو اس دنیا کا مقصد ہی باقی نہیں رہتا۔ اب ذرا غور کریں، میں آپ سے کہوں کہ جناب آپ شاید گھر سے باہر جائیں، آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، گاڑی آئے ایکسیڈنٹ ہو جائے، آپ کی زندگی ختم ہو سکتا ہے، آپ کی زندگی 70 سال تک بعد ختم ہو جائے، ہو سکتا ہے آپ 20 سال کے بعد اپنی زندگی ختم ہو جائے۔ جب مجھے پتا ہو کہ میری زندگی یہ ہمیشہ والی زندگی نہیں ہے، یہ ایک محدود زندگی ہے، تو انسان کو تسلی ہو جاتی ہے، انسان کو ایک اطمینان ہو جاتا ہے کہ چاہے میری زندگی 30 سال بعد ختم ہو، میں نے اپنے رب کے آگے پیش ہونا ہے، 60 سال بعد ختم ہو تبھی میں نے اپنے رب کے آگے پیش ہونا ہے۔ یہ زندگی ختم ہو جائے گی، یہ زندگی چلی جائے گی۔ کیونکہ سوچیے اگر اس مقصدیت کو نکال دیا جائے کہ نہیں بھائی یہ تو ایک چانس ہے، چاہو تو 20 سال چل جاؤ گے، چاہو تو 60 سال چل جاؤ گے، تو اس پورے کائنات کو پیدا کرنے کا کوئی وجہ ہی باقی نہیں رہتی۔ تو یہ مقصدیت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ اسی طرح ایک اور دلیل جو انسان اگر غور کرے تو اس کو سمجھ میں آتی ہے، وہ ہے اس کائنات میں جو ترتیب اور تدریج کا جو عمل جاری ہے۔ دن کے بعد رات آتی ہے، رات کے بعد دن آتا ہے، سورج کے بعد چاند آتا ہے، سردی کے بعد گرمی آتی ہے۔ یہ سب چیزیں جو ایک ترتیب کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہیں، کائنات کے اندر ترتیب ہے، دنیا کے اندر چیزیں ہیں۔ آپ ایک چیز خریدتے ہیں، وہ ایک ٹائم تک بہترین ہوتی ہے، پھر وہ خراب ہو جاتی ہے۔ آپ ایک فون لیتے ہیں، 2-3 سال بعد آپ اس فون کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو کائنات کے اندر ہر چیز بتدریج یا ترتیب کے ساتھ آہستہ آہستہ زوال کی طرف جاتی ہے۔ کوئی چیز بھی جو ہے وہ ہمیشہ باقی نہیں رہتی۔ تو یہ کائنات کی چھوٹی چھوٹی اشیاء کے اندر میں اور آپ تو آبزرو کر رہے ہیں، تو جو پوری کائنات ہے
وہ ہمیشہ ہمیشہ باقی رہتی رہے گی اور لوگ اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ آتے آتے رہیں گے، لوگ کبھی ختم ہی نہیں ہوں گے؟ نہیں، جس طرح اس کائنات کے اندر پائی جانے والی اشیاء ان کی ایک ٹائم لیمٹ ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد وہ ختم ہو جاتی ہے، ان کا استعمال نہیں رہتا، اسی طرح یہ پوری کی پوری کائنات جو ہے یہ بھی اسی طرف آگے بڑھ رہی ہے۔ آخری بات اس تعلق سے یہ ہے کہ دنیا میں رسول آئے اور ان کی امتیں آئیں، ان کی قومیں آئیں۔ آج بھی سائنس کے ذریعے بہت سی ایسی قوموں کا انسان پتہ لگا لیتا ہے جہاں پر عذاب آیا، جن کی بستیوں پر عذاب آیا۔ تو دنیا کے اندر یہ عذاب کی جو مثالیں ہمیں ملتی ہیں اور سائنس اس کو پروف بھی کرتی ہے، اور سب سے پہلے تو یہ قرآن مجید کے اندر یہ مضمون موجود ہے اور ہم اس پر ایمان لے کر آتے ہیں، تو یہ انسان کو اس طرف ذہن لے کے جاتی ہے کہ جب دنیا کے اندر ایک انسان کی طغیانی ایک حد سے بڑھ گئی تو دنیا میں ہی جب اس کو عذاب آ گیا تو پھر جو ہمیشہ ہمیشہ کا آگے آنے والا عالم ہے، اصل تو وہ ہے نعمت کی جگہ اور اصل تو وہ ہے ہلاکت کی جگہ۔ یعنی خالی یہاں سے اس کا ہلاک ہو جانا یہ اسی کہانی کا اختتام نہیں تھا، بلکہ یہ دنیا کے اندر اس شخص نے اتنی زیادہ طغیانی اور اتنی زیادہ حد سے تجاوز کر گیا تھا کہ وہ زندگی کا استحقاق کھو بیٹھا تھا، لیکن اس کے بعد جب وہ مر جائے گا تو اس کے بعد آنے والے زندگی کے اندر اس کا اصل محاسبہ ہونا ہے۔ تو رسولوں کی امت کا اور ان کی سزا و جزا کا تصور بھی عقل کے ساتھ انسان اگر غور کرے تو یہ اشارہ ملتا ہے کہ یہ قیامت کا دن سچا اور برحق ہے۔ آخری بات اس تعلق سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک پروفیسر ہیں امریکن، ان کی کتاب ہے دا ہسٹری آف عرب، اس کے اندر وہ ایک بڑی دلچسپ بات کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن کا جو موضوع ہے یہ سب سے زیادہ امپریسو ٹاپک ہے قرآن مجید کا، یعنی کہ ویسٹرن لوگ سب سے زیادہ جس ٹاپک پر قرآن مجید کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اس کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اسے کہتے ہیں ایسکیٹالوجی، کہ جس کا تعلق ہے مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ ذرا غور کریں، یہ بہت سے لوگ آج دنیا کی عروج پر پہنچ چکے ہیں، جب وہ عروج پر پہنچ گئے تو ان کو یہ سمجھ میں آیا کہ یہی تو سب کچھ نہیں تھا، یہ تو اصل مقصد نہیں تھا، اس کے بعد کیا ہونے والا ہے۔ تو جب انہیں معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بعد کے احوال کے بارے میں قرآن کے اندر ایک تفصیل طلب گفتگو موجود ہے تو پھر وہ قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں اور خاص کر ان آیات پہ توجہ زیادہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جو مرنے کے بعد کے معاملات کو واضح کر رہے ہیں۔ یہ اس طرح کے ہمیں دلائل ملتے ہیں کہ سمجھدار لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنے اس دنیا میں آنے کے مقصد کو بھی پہچانتے ہیں اور آخر کے دن بس سچے طریقے سے ایمان لے کر آتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ان دلائل پر ایمان لانے اور ان کے ذریعے قیامت کے دن اور آخر کے دن کی مزید تصدیق کرنے اور اپنے اعمال کو بہتر سے بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔